بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MBK اور میں ہوں محمد بلال خان۔ ناظرین کرام، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہاں ہمارا نظام تعلیم دوغلے پن کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں نظام تعلیم دوہرا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک طرف مذہبی تعلیم اور دوسری طرف عصری علوم پر توجہ دی جاتی ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ عصری علوم کے اندر دو طبقاتی تعلیم ہے۔ ایک وہ طبقہ جو پاکستان کا غریب طبقہ ہے، پاکستان کے اندر بمشکل 3 وقت کا کھانا وہ عزت کے ساتھ کھاتا ہے۔ وہ طبقہ جو پاکستان کے اندر مہنگے گھروں میں نہیں رہ سکتا، مہنگے کھانے نہیں کھا سکتا، اور وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے خواب کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا، اور بامر مجبوری وہ سرکاری اداروں میں داخل کروا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو اس ملک کی اشرافیہ ہے اور اس ملک کے وسائل پر قابض ہے۔ نظام تعلیم کے اوپر اجارہ داری کرنے والے سرمایہ داروں نے جب دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ کلاس کے جیبوں سے دونوں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنا بہت آسان کام ہے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر جدید اور اعلیٰ تعلیم کا شوشہ چھوڑا۔ اس شوشے کے پیچھے جہاں ان کی کاروباری ذہنیت وابستہ تھی، تعلیم کو دکان اور کاروبار بنانے کا مقصد تھا، وہیں ان کے چند گھناؤنے مقاصد تھے جن میں نئی نسل کو اور خاص کر ایلیٹ کلاس کے ان لوگوں کو جنہوں نے مستقبل میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، انہیں اصل نظریہ پاکستان سے منحرف کرنا اور مقصد قیام پاکستان سے دور لے جانے کی کوششیں تھیں۔ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا نام بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے، جس کے تحت مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور ایجوکیٹرز کے نام سے اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے۔ بیکن ہاؤس سسٹم نے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی بدترین کوشش کی ہے، جس کے مطابق بیکن ہاؤس اسکول میں چھوٹے بچوں سے ایک سوال پوچھا گیا کہ بتائیے کہ پاکستان نے 1965 کی جنگ میں بھارت سے شکست کیوں کھائی، جبکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ پاکستان نے 1965 کی جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ یہ تعلیمی ادارے نہ صرف پاکستانی تاریخ سے ہمیں منحرف کر رہے ہیں، بلکہ ہماری نئی نسل کو اسلامی بنیادوں سے بھی دور کر رہے ہیں۔ بیکن ہاؤس سکول سسٹم اور اسی طرح کے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جہاں پہ اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ اخلاق باختہ پروگرامات، مخلوط ایونٹس اور کئی طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، جن کے اوپر جب کبھی بھی بات کی گئی مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ کبھی میڈیا کو بلیک میل کیا گیا اور کبھی انہیں کچھ دے دلا کر خاموش کروا دیا گیا۔ حال ہی میں بیکن ہاؤس سکول سسٹم کی طرف سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک بھونچال آ گیا ہے۔ عوام الناس کی طرف سے بیکن ہاؤس کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیکن ہاؤس کس طرح سے پاکستانی نسل کے ذہنوں سے تاریخ کو مسخ کر رہی ہے، کس طرح سے ملک دشمن پروپیگنڈے کو ان کے ذہنوں میں راسخ کر رہی ہے۔ اور یہ اسکولنگ سسٹم پاکستان کے اندر جس طرح سے دو طبقات کو جنم دے رہے ہیں، ایک وہ طبقہ جو ان پرائیویٹ اسکولوں اور اداروں سے نکلتا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ان اداروں سے نکلتے ہی پاکستانی عوام پر حکمرانی کرنی ہے، اسے کسی اعلیٰ پوسٹ پر تعینات ہونا ہے۔ دوسری طرف اس ملک میں تعلیمی نظام کا یہ حال ہے کہ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیوں میں کسی ایک یونیورسٹی کا نام بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا نظام تعلیم کیوں وضع نہیں کر سکے، کیوں یہ دو طبقاتی نظام تعلیم ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسا نصاب تشکیل دے جس کے مطابق امیر اور غریب کا بچہ ایک ہی نصاب پڑھے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھیں، ایک ہی کلاس میں پڑھیں اور ایک ہی تعلیمی ادارے سے سند یافتہ ہوں؟ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ حکومت کی کیا ایسی مجبوریاں ہیں جس کے تحت وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سرکاری نگرانی میں نہیں لا سکتی؟ جب بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لانے کی کوشش کی گئی تو سرکار کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا گیا۔ اصل میں یہ جو نظام یہ جو کاروبار تعلیم ہے، اس کے اوپر مسلط وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر کنگ میکر کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پاکستان کے مختلف عہدوں پر براجمان لوگوں کی سرپرستی کرنے والے ہیں۔ ان کی عیاشیاں اور ان کے کاروبار اسی دھندے سے وابستہ ہیں۔ جہاں پہ حکومت بات کرتی ہے کہ مدارس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، ان کے نصاب کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو حکومت کی نگرانی میں لانے کی ضرورت ہے، تو وہاں حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مدارس میں پڑھایا جانے والا نظام اپنے اپنے مسلک اور سیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، مگر وہاں پر وہ طبقاتی تفریق نہیں ہے جو عصری تعلیم دینے والے پرائیویٹ اداروں میں ہوتی ہے۔ مدرسے کے اندر ایک غریب کا بچہ بھی وہیں پہ پڑھتا ہے
اور ایک امیر ترین باپ کا بیٹا بھی اسی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ حکومت کو اگر جلدی ہے کہ وہ مدارس کے اندر اصلاحات لانا چاہتی ہے تو حکومت کو مدارس سے پہلے ان پرائیویٹ سکولوں کی نظام تعلیم کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ پاکستان کے اندر کون سا نصاب پڑھا رہے ہیں، ہماری نسل کو کون سا درس دے رہے ہیں، انہیں اسلام کے متعلق لکھی ہوئی کون سی کتابیں پڑھا رہے ہیں جو مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار نے لکھی ہیں، انہیں پاکستان کی تاریخ کون سی پڑھائی جا رہی ہے جو کہ اغیار نے لکھی اور اپنی پسند کے مطابق لکھی ہے، جس میں ممکنہ طور پر بہت سے مقامات پر تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ ان تعلیمی اداروں کو اپنی تحویل میں لے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ان تمام تعلیمی اداروں کو اسی طرح سے سرکار کی ماتحتی میں رکھے جس طرح سے وہ سرکاری تعلیمی اداروں کو رکھتے ہیں، وگرنہ یہ بے لگام گھوڑے ہماری نئی نسل سے نہ صرف نظریہ پاکستان چھینیں گے بلکہ اسلام کا تقدس بھی چھین لیں۔ جس طرح سے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی یونیورسٹی نے لاہور کے اندر طالبات کا بدترین استعمال کیا اور اسی طرح کئی اسلام مخالف مہمات میں پیش رہتے ہیں، ان سے حساب لینے والا کون ہے؟ ان سے کون پوچھے گا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسی مادر پیدار آزادی کو کیوں فروغ دے رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام الناس بھی طے کرے اور حکمران بھی طے کریں کہ ہم نے اس نظام تعلیم کو بدلنا ہے جس کے مطابق پاکستان کا غریب ترین بچہ بھی اسی نظام تعلیم سے مستفید ہو جس نظام تعلیم سے اشرافیہ کی اولاد مستفید ہوتی ہے۔ جو ادارے اور این جی اوز ایک مقصد کے تحت پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری تاریخ کو مٹا رہے ہیں، ہماری خونی لکیروں کو عبور کر رہے ہیں جو کہ ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدیں ہیں، انہیں پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔